الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ لہب تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سورت کا نام سورہ لہب ہے، اور اس کی پہلی آیت تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں لفظ لہب آیا ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی کل 5 آیتیں ہیں، اور اس کے 23 الفاظ اور 71 اس کے اندر حروف ہیں۔ اس صورت کا پہلی والی صورت سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے ساتھ ربط جو ہے، کنیکشن جو ہے، جوڑ جو ہے، مفسرین نے یوں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ گزشتہ صورت جو گزری ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ حق اور ہدایت ہی کو غلبہ ملنا ہے۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دین کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا۔ تاریخ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دی کہ اس نے اپنی قدرت عظیمہ سے ایسا مشاہدہ کروایا کہ وہ پیغمبر جس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، مکہ سے مظلوم بنا کر نکالا گیا، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے، اور چند ہی سال گزرے کہ وہی اللہ کا رسول اپنے 12,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ بتایا اس کے مقابلے میں کہ دین اسلام، دین خداوندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جو آدمی بھی دین اسلام کی مخالفت کرے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرے تو رب العالمین اس شخص کو دنیا میں سخت ترین سزا دے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سرداران مکہ میں سے ابو لہب جو سردار تھا، قریشی سردار تھا، اس کا حال بیان کرتے ہی کہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس کو ذلیل کیا اور تباہ و برباد کیا۔ جواہر القرآن میں اس کا ربط یوں بھی لکھا ہے کہ سورہ الکافرون میں اسلام متارکہ کہ چھوڑ دو اب ان کو، ان سے اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ صاف اعلان کرو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لکم دینکم ولی دین، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کر سکتا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر آئی، اس میں کامیابی اور فتح اور نصرت کی بشارت دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم دین اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ دین اسلام پر جب بھی کوئی قوم کھڑی ہوگی، استقامت کا مظاہرہ کرے گی، تو رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، اس کے لیے وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس صورت کے اندر رب العالمین نے دشمنوں کی ہلاکت کی خبر
اور نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر ابو لہب کا ذکر کر دیا کہ دیکھ لو اس نے بھی دین اسلام کی مخالفت کی تو رب العالمین نے اس کو بھی کیا ختم کر دیا۔ اس صورت کا شان نزول مفسرین نے یوں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو وحی کے نزول کے 3 سال بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اثناء میں، اس دوران خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت پہ مشغول رہتے اور آہستہ آہستہ دعوت کا کام بھی جاری اور اپنے ساتھیوں کی تعداد بھی بڑھاتے رہے، خفیہ طور پر یہ کرتے رہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کی آیت نازل کی کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں انہیں ڈراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو، قریبی رشتہ داروں کو، ان کو عمومی طور پر، خصوصی طور پر دعوت دیتے رہے، ڈراتے رہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، تمام قریشی جتنے بھی قبائل تھے یا جتنے بھی خاندان تھے، عبد المطلب کے خاندان کو جدا کیا، بنو ہاشم میں، پھر اس میں آگے جتنی بھی شاخیں برانچیں تھیں سب کو جمع کیا، اپنے پھوپھیوں کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو، سب کو ڈرایا، سب کو جمع کر کے اس دین اسلام کی طرف بلایا، دعوت دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا آیا کہ کوئی صفا پہ چڑھے، کوئی صفا کے اوپر گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے دستور کے مطابق وہاں پر ایسا نعرہ لگایا کہ جس سے، یعنی جس طرح عرب لوگ نعرہ لگایا کرتے تھے اس وقت جب ان کے اوپر کوئی خوف آتا یا کوئی دشمن حملہ آور ہو جاتا تو اس وقت وہ آواز لگاتے، ایک نعرہ بلند کرتے، یا صباحا، آواز لگاتے کہ دشمن کا خطرہ ہے اور اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ اور یہ بھی عرب کرتے کہ جو آدمی اس طرح آواز لگاتا، ڈراوے کی خبر دیتا، تو کسی اونچی جگہ پہ چلا جاتا اور اپنی تہبند کو نکال دیتا اور اس کو جھنڈا بنا دیتا، اور جھنڈا بنا کر لوگوں کو خبر دیتا، اطلاع دیتا کہ حالات خراب ہیں، ایمرجنسی ہے۔ جس طرح آج کل سائرن بجتے ہی تو اس زمانے میں یہ تھا، تو ایمرجنسی کی اطلاع دی جاتی، تو اس کو کہا جاتا کہ نذیر العریان، ننگا ڈرانے والا، ننگا ڈرانے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی صفا پہ چڑھے تو آپ نے پہلا والا طریقہ جو تھا یا صباحا یہ نعرہ لگایا، تو تقریباً 40 کے قریب قریشی لوگ وہاں پر کیا ہو گئے، جمع ہو گئے، 40 کے قریب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں آپ نے نعرہ لگایا، کیوں جمع کیا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں، اطلاع دوں کہ تمہارا دشمن صبح یا شام تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کر لو گے، میری بات کو مان لو گے؟ تو ان سب نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ تفسیر معالم العرفان میں اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کہا کہ میں بتاؤں تمہیں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے تمہارا دشمن آ رہا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کر لو گے؟ تو بعض نے کہا جربنا لک مرارا، ہم نے تو آپ کو بارہ تجربہ کیا، ہم نے آپ کو آزمایا ہے، لیکن ما رأینا الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچائی پایا ہے، جھوٹ تو کبھی آپ کی زبان سے ہم نے سنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے سچ کہا ہے، تو کیا اس میں پھر کون سی ہچکچاہٹ ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے نہیں؟ تو آگے تفسیر ابن کثیر میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں ایک سخت قسم کے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں، جو آنے والا ایک سخت عذاب ہے، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں کہ اگر مان لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات انہیں کہی تو ابو لہب جو تھے یہ بھی آئے ہوئے تھے اسی جگہ میں، بولا تب لک یا محمد، آپ اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب،
کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں کی ان کے لیے بد دعا کی، ان کی توہین کی، انسلٹ کی، تو رب العالمین کا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ربیعہ بن عبادہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے جاہلیت کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سوق ذوالمجاز کے اندر، کہ بازار جو تھے ذوالمجاز بازار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو کہو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دے رہے ہیں تو لوگوں کا مجمع بھی ساتھ ساتھ جمع ہوتا جا رہا ہے سننے کے لیے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرح لوگ جمع ہوتے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گورے رنگ والا شخص ہے اور چمکتا چہرہ اس کا اور بھینگی آنکھ والا ہے، جس کے سر کے بال جو ہیں 2 مینڈیاں کی ہوئی ہیں اس کی، اور آیا اور کہنے لگا، لوگوں کو کہنے لگا، انہو صابیون، یہ تو بے دین ہے، اعوذ باللہ۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ انہو صابیون، یہ تو صابی بے دین ہے، انہو کاذب، یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور کہنے لگا کہ کہنے لگے صحابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور یہ شخص جو پیچھے سے آ رہا ہے یہ کہتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ دیکھو یہ تو صحابی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے قریب مت آؤ۔ تو کہنے لگے، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو دعوت دے رہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساتھ جو پیچھے سے آ رہا ہے یہ ان کا چچا ابو لہب ہے، ابو لہب ان کا چچا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آگے تو یہ پیچھے سے آتا اور اسی طرح کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اور پھر یہ ساتھ کہتا کہ یہ لوگوں اس سے بچ کے رہنا، یہ آپ کے معبودوں لات اور عزا سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اور پھر دونوں ہاتھ پتھر اٹھاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پتھر مارا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک اور آپ کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے، زخموں سے خون بھر جاتا، زخمی ہو جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جب ہوتی تو اللہ رب العالمین نے اس شخص، اس ابو لہب کی مذمت کے لیے رب العالمین نے یہ سورت کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب اس سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو تھی، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کی ذہنیت کے جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک آئیں گے، ان سب کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالی اس کا نام تک مٹا کے رکھ دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ اور فرمایا جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے کامل متبعین اہل حق کو ایذا پہنچائے گا، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالی ضرور اسے رسوائی کے ساتھ سزا دے گا، رسوائی کے ساتھ سزا دے گا۔ تاریخ کے اوراق کھولیں تو آپ کو ہزاروں بے شمار واقعات ایسے ہی نظر آئیں گے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو گویا اس صورت کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سبق کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے کسی سے، کبھی انسان دین اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے، کبھی اہل حق کی کیا ہے کہ اہل حق کو ایذا نہ پہنچائے اور ان کو تکلیف نہ دے، وگرنہ رب العالمین ضرور سزا دیتے ہیں، ضرور سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا رب العالمین نے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا کہ ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ دونوں، کس کے؟ ابی لہب، ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ ابو لہب کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو لہب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، حقیقی چچا تھے، اور عبد المطلب کے بیٹے تھے۔
اور عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کے یہ الاتی بائی تھے. الاتی بائی کا مطلب کہ باپ ان کا ایک تھا، مائیں جدا جدا تھی، مائیں جدا جدا. تو یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے الاتی بائی تھا، اور اس کا نام تھا عبد العزیٰ. نام کیا تھا اس کا؟ عبد العزیٰ تھا، اور کنیت اس کی ابو لہب تھی. ابو لہب اس کی کنیت کیوں ہوئی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس کے چہرے کے اوپر کیا ہے اس طرح نظر آتا تھا جس طرح آگ کے شعلے ہوتے ہیں. لہب کہتے ہیں شعلے کو، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے. تو اس طرح اس کے چہرے کے اوپر کیا ہے چمک تھی. تو اس چمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی. قریش، بعض مفسرین نے بھی فرمایا کہ قریش نے اس کے چہرے کی خوبصورتی اور اس کی رنگت کی وجہ سے اس کو کیا ہے ابو لہب کہنے شروع ہو گئے، ابو لہب کہنا شروع ہو گئے، اور اس کو یہ خطاب دے دیا. تو یہ جو شخص تھا ابو لہب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے شمار ہوتا تھا. بدترین دشمنوں میں سے، چچا ہے سکا لیکن بدترین دشمن، اور اسلام کا سخت ترین مخالف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پتھر پھینکا کرتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا بھی کہتا تھا، آپ کو کاذب بھی کہتا، جھوٹا بھی کہتا تھا، آپ کی مذمت بھی کیا کرتا تھا. اور فرمایا یہ مفسرین نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ آپ کی توہین کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا. تو یہ وہ شخص تھا. اب یہ رب العالمین کی پکڑ میں آیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب. اب یہ غزوہ بدر کا موقع ہوا، تو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر یہ خود نہیں گیا، اس نے اپنی جگہ کے اوپر عاص بن ہشام کو بھیج دیا. عاص بن ہشام کو جب بھیجا تو وہاں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بہت سارے کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور بہت سارے قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ابو سفیان واپس آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ ابو جہل کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ام فضل بھی وہاں موجود تھی، اور ان کا غلام ابو رافع یہ بھی موجود تھا. تو جب ابو سفیان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا منظر یہ عجیب تھا کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنے کندھے ان کے سامنے رکھتے اور کہتے کہ مارو ہمیں، یہاں سے مار دو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب مخلوق وہاں پر تھی، سفید لباس کے اندر گھوڑوں پہ سوار، وہ لوگ موجود تھے. تو ابو رافع جو تھا غلام تھا، اس نے ایک دم کہا سر خیمے سے باہر نکال کر، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے آئے ہوئے تھے. اب جب فرشتوں کا نام لیا تو ادھر سے موت اموات کی خبریں سن رہا ہے، اور ساتھ فرشتوں کی خبر آئی تو اور زیادہ آگ بگولا ہوا. یہ ابو لہب اٹھا اور ابو رافع کو مارنا شروع کر دیا. اس نے ابو رافع کو مارنا شروع کر دیا، رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گیا تھا. اس کو مارنا شروع کیا تو ام فضل جو تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گھر والی، انہوں نے کہا اس کو کیوں مارتے ہو، یہ تو غلام ہے. اگر اس لیے مارتے ہو کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی یا یہ مسلمان ہے، تو میں بھی اعلان کرتی ہوں آج کے بعد میں بھی مسلمان. تو ایک تو جلن اس کو کیا ہوئی. تو مفسرین نے بھی فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے یہ ہلاکت جو اس کی ہے، یہ ہلاکت بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح دی اور اس کو کیا ہے اس طریقے سے ہلاک کر دیا، ان کو ختم کر دیا. اب دوسری جو اس کی ہلاکت کا واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ غزوہ بدر کے 7 دن گزر گئے. 7ویں دن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی. عرب میں اس کو عدسہ کہتے ہیں، طاعون جیسی بیماری. ایسی بیماری کی زہریلی قسم کا دانہ نکلا، اور ایسی بیماری تھی کہ جو متعدی بیماری تھی جس کے لگنے کا ڈر تھا. تو اس کو یہ بیماری جب لگ گئی تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر ڈر کے مارے، اب اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، قریب بھی کوئی نہیں آتا تھا. اس کو ایک کونے میں گھر میں ڈال دیا. اب یہ کونے میں پڑا ہوا ہے اور لوگ کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا. اسی طرح چند دنوں کے بعد یہ وہاں پر مر گیا. مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، کوئی اس کی لاش کو نہیں اٹھاتا تھا، قریب نہیں جاتا تھا. پھر شرم کے مارے اس کے خاندان والے وہ اٹھے اور انہوں نے کیا کیا،
کہ حبشی غلام ان کو اجرت دی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ لکڑیوں کے ساتھ ایک انہوں نے پہلے گڑھا کھودا، پھر ہاتھ سے نہیں اٹھایا، لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ مفسرین یہاں تک یہ بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو وہاں پر رکھا، وہ جہاں پڑی تھی اوپر سے پتھر پھینک پھینک کر اس کو پتھروں کے نیچے کر کے اس طرح اس کو وہیں پر دفنا دیا، وہیں پر رکھ دیا۔ اس طریقے سے اس کا یہ حاشر کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد بھی دی تھی، 3 بیٹے تھے اس کے، 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ، اور دوسرے کا نام تھا موتب، اور تیسرے کا نام تھا عتیبہ۔ تیسرے کا نام عتیبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک ام کلثوم اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 بیٹیاں جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک نکاح میں تھی عتبہ کے اور دوسری نکاح میں تھی عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کہ ان میں سے جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ان کے والد نے غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ طلاق دے دو۔ مجبور کیا تو دونوں نے طلاق دے دی۔ اب یہ ایک دوسرا واقعہ یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ان میں سے 2 جو تھے مسلمان ہو گئے تھے، عتبہ اور موتب، یہ 2 جو تھے یہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور یہ دونوں پھر جنگ حنین میں بھی شامل رہے، اور طائف کی جنگ کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی گئے، اور اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر ان کا انتقال ہوا وہاں پر۔ اور ان میں سے جو عتیبہ تھا وہ بہت زیادہ گستاخ قسم کا تھا، بڑا گستاخ تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اس نے توہین کی، اور ایسا ہوا کہ ملک شام کی طرف ان کا ارادہ ہوا سفر کا، ابو لہب کا بھی، تو اس نے کہا چلو بیٹوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، تو تجارت کے لیے جا رہے، تو اب اس نے تجارت پہ جانے سفر شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، کیونکہ یہ صورت نازل ہو چکی تھی، وہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ آگ آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ جا کر ان کی توہین کروں گا، منہ پر جا کر توہین کروں گا۔ تو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں والنجم اذا ہوا کا منکر ہوں، اور اس نے کہا دنا فتدلہ، یہ آیت جو پڑھی، کہا میں اس کا بھی منکر ہوں، میں اس آیت کو بھی نہیں مانتا اور اس کا بھی انکار کرتا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر اس نے تھوکا، لیکن رب العالمین نے اس کے تھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا دیا، اس نے تھوکا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دم ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو وہیں پر طلاق دے دی۔ تو اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اب دیکھو کتنی انسلٹ کی، برا بلا کہا، پھر اس کے بعد تھوکا، پھر آپ کی بیٹی کو وہیں پر طلاق بھی دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک جملہ کہہ دیا، آپ کی زبان سے پھر بدی ایک جملہ نکل گیا، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ تو اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ تو ابو طالب بھی ساتھ تھے اس مجلس کے اندر، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ نے یہ کیا، یہ بددعا کیوں کر دی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوئی تو فی البدیہہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اور جملہ جب نکلا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد عتیبہ جو تھا یہ توہین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیا اپنے والد کے پاس، اور اس کے بعد پھر ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کے لیے جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک راہب آیا، اور راہب نے کہا کہ خیال رکھنا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر درندے ہی، اپنی حفاظت خوب کرنا، ایسا نہ ہو کہیں آپ کو درندے نقصان پہنچا دیں، کہیں درندے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو انہوں نے بڑے احتیاط سے کام لینا شروع کیا۔ تو ابو لہب کے دماغ میں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا کھٹکنے لگی اور گھبرایا، ڈرا کہ اب تو میرا بچہ کبھی نہیں بچ سکتا، ڈر گیا کہ درندوں کی جگہ میں آ گئے تو یہاں تو اب بچنا مشکل ہے۔ تو اس نے کیا کیا، قافلے والوں کو کہا کہ آج تم نے میری مدد کرنی ہے، میری مدد کرنی ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے اور مجھے یقین ہے ان کی بد دعا قبول ہوگی۔ قافلے والوں کا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم پوری حفاظت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو درمیان میں لٹایا، چاروں طرف اس کے اونٹوں کا سرکل بنا کر، پھر خود بھی سائیڈوں پہ لیٹ گئے۔ اس طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے پورا انتظام ہوا۔ آدھی رات ہوئی، شیر آیا، سونگتا ہوا، پھلانگتا ہوا، انسانوں کو چھوڑا، جانوروں کو چھوڑا، اس کے اتیبہ کے پاس پہنچا، اس کو سونگا اور ایسا چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پر رکھ دیا، چیر پھاڑ کر وہاں رکھ دیا۔ اس طریقے سے رب العالمین نے اس کا کیا انجام کیا۔ تو یہ دنیا کا عذاب تھا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو گویا گستاخی رسول کوئی آسان بات نہیں ہے۔ گستاخ کو رب العالمین نے دنیا میں اس کو اس طریقے سے رسوا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرمایا اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت برساتا ہے جو نبی کو ایذا دیتا ہے، نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ انجام اس کا ہوا۔ تو آگے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت کا معنی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا، تبت ہلاک ہو گیا، یعنی ایسا گھاٹا اور نقصان جو ہلاکت کا موجب بن جائے، ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا ایک تو یہ کہ یداز بول کر اس کی پورے جسم کو مراد لیا گیا ہے، ہاتھ بول کر پورا جسم مراد دیا ہے۔ تو اب پورا جسم جس طرح قرآن کریم ایک دوسری جگہ میں آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وہاں بھی ہاتھوں کا ذکر ہے، لیکن ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے جی کو۔ تو تبت یدا ابی لہب، تو یہ بھی مراد کیا ہو گیا کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب کا نفس، جان اس کی ہلاک ہو گئی۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا کہ ہاتھوں کا ذکر یہاں پر، اس سے ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ ہاتھ ہی مراد ہے، ہلاکت ہو گئی اس کی۔ تو اس کا تفسیر مزری میں ہے کہ ہاتھوں کا ذکر رب العالمین نے یہاں پر اس لیے کیا کہ ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پتھر اٹھا کے مارا کرتا تھا، پتھر کیا ہے؟ اٹھا کے مارا کرتا تھا۔ اور فرمایا وہ تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دوبارہ ہلاکت کا ذکر یہاں پر کیوں کیا؟ تبت یدا، ہلاک ہو گیا۔ اب پھر اللہ رب العالمین نے کہا وہ تب، اور وہ ہلاک ہو گیا، کیوں کہا؟ تو مفسرین نے اس کی دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی کہ یہ تاکید کے لیے ہے، موقع اور مضبوط کرنے کے، بالکل ہلاک ہو گیا، بالکل ہلاک ہو گیا، کیوں؟ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے، ایذا دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے ہلاک ہو گیا۔ اور دوسرا معنی فرمایا تبت، بد دعا کے لیے، اور تب پہلا والا جو ہے تبت یہ بد دعا کے لیے ہے، اور دوسرا جو تب ہے یہ کس کے لیے آیا؟ خبر دینے کے لیے آئے کہ ابو لہب ہو جائے اور وہ ہلاک ہو گیا، اور آئندہ ابو لہب یقینی طور پر ہلاک ہونے والا تھا، اس لیے ماضی کا صیغہ یہاں پر بیان فرمایا۔ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا فائدہ نہ دیا، مالہ اس کے مال نے، بڑا مالدار تھا، بڑے مویشی تھے، لیکن جب اس کے اوپر پہلے تو یہ تھا کہ بڑا مالدار، بڑے نخرے تھے، اور اس کی چودراہٹ تھی، سرداری تھی، بہت بڑا، یعنی قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، مکہ کے اندر اس کا بہت بڑا نام تھا، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ آخر میں اس کو بالکل فقیر، بالکل غربت کے کیا کہتے ہیں آخری جو حد ہوتی ہے نا، وہاں تک پہنچا دیا، سبحان اللہ، آخری حد تک پہنچ گیا، مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وما کسب، ما نالو مالہ وما کسب، فرمایا وہ کسب سے کیا مراد ہے؟ کہ کسب سے مراد جو اس نے کمایا، جو کمایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم سے فرمایا کہ اپنی کمائی کھانا تمہارے لیے یہ پاکیزہ ترین کھانا ہے، اور فرمایا تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے۔ تو گویا
یہاں پر وما کسب سے مراد کیا ہے؟ اس کی اولاد، کہ اس کی اولاد اور اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر کہ جب ابو لہب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرایا کہ اللہ کے عذاب، مرنے کے بعد یہ عذاب سے ڈرایا، تو اس نے کہا اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگر مجھے خدا نخواستہ عذاب ملنے لگا تو میں اپنا مال دے کر اور اپنی جان چھڑا لوں گا، اور اپنی اولاد کے ذریعے سے کیا ہے میں اپنے آپ کو چھڑا لوں گا۔